آخر کار سارہ کی دعائیں رنگ لے ہی آئی اور اب مزمل کو اور اس کے گھر والوں کو سارہ پر ترس آ ہی گیا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا صرف اور صرف دیدا کی وجہ سے ہوا تھا، اس میں سارہ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اس لیے سارہ کے ساتھ رشتہ توڑنا ایک انتہائی گھٹیا حرکت ثابت ہو سکتی ہے۔ مزمل اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو یہ بتا دیتا ہے کہ ہماری وجہ سے سارہ کی ماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ بیچاری آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں اپنی زندگی اور موت کے درمیان کھیل رہی ہیں، جس پر مزمل کا باپ جو کہ ایک انتہائی اچھا اور شریف انسان ہے، اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتاؤ مزمل بیٹا تم کیا چاہتے ہو ہم سے، جس پر مزمل کہتا ہے کہ ابو میں کیا ہی چاہوں گا، میں یہی چاہتا ہوں کہ میری اور سارہ کی شادی ہو جائے کیونکہ سارہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ارے وہ تو خود اپنی بہن لیدا کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان ہے، اور وہ تو اپنی بہن کو اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی کہ اس کی بہن اتنی زیادہ سیلفش نکلی کہ اس نے اپنی بہن کی بھی خوشیاں نہیں دیکھی اور گھر سے چلی گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شادی سر پہ کھڑی ہے، جس پر مزمل کی ماں بھی راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم فاخرہ کی خبر لینے بھی چلے جائیں گے ہاسپٹل میں، اور وہاں پر اس سے اپولوجائز بھی کر لیں گے کہ ہم نے جو کیا بہت غلط کیا، دیدا کی سزا ہم سارہ کو نہیں دے سکتے، جس پر مزمل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اب وفا کا بھی صفحہ کٹنے والا ہے۔ وفا نے تو یہ سوچا تھا کہ باسط کے ساتھ شادی کر لے گی، اور اسی لیے ہی اتنے بے دھڑکے سے اس نے روشین کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف باسط سے کروں گی، اور یہ بات بہت ہی زیادہ روشین کے دل پر جا کر لگی ہے، اور روشین اب اس بات کا بدلہ یہی لے رہی ہے کہ اب یوسف کا رشتہ گھر میں آ چکا ہے۔ وفا اور اس کی ماں جب دیکھتی ہیں یوسف کو تو ہکی بکی رہ جاتی ہیں، ان کی تو جان ہی نکل جاتی ہے، پہلے تلے زمین نکل جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹائم بولے تو بولے کیا، کیونکہ اگر کچھ بولیں گی تو اس کو یہاں پر یوسف زمین پہ گاڑ دے گا زندہ، اور اگر خاموش رہیں گی تو پھر تو یوسف کے ساتھ شادی کرنی پڑ جائے گی، پھر باسط کے ساتھ شادی کے خواب سارے چکنا چور ہو جائیں گے۔ خیر جب وہ آتی ہے تو وہاں پہلے سے ہی یوسف بیٹھا ہوتا ہے اور وہ باسط کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ باسط بھی خاصا انسپائر ہوتا ہے یوسف سے اور اس کے کاروبار سے، کیونکہ یوسف تو ایک بہت بڑا بزنس مین بن چکا ہے، کیونکہ وہ دبئی گیا ہی اس لیے تھا۔ باسط بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے اور یوسف سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آفس بھی آپ چکر لگائیں۔ یہ ساری باتیں جب وہ سنتی ہے تو وہاں پر آ کر وفا کو روشین لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے سب سے بہترین رہے گا، تم کبھی چاہ کر بھی اس رشتے سے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ خیر وہاں پر وفا بہت جان نکلے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ماں کو اشارے کرتی ہے کہ اب کیا کریں، جس پر اس کی ماں اس کو خاموش رہنے کا کہتی ہے کیونکہ اب بازی ہاتھ سے بالکل ہی نکل چکی ہے۔ یوسف کو کچھ کہنا یعنی کہ مطلب ہے کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ یوسف باسط کے گھر سے بہت ہی زیادہ خوش ہو کر جاتا ہے اور پیچھے سے باسط اور روشین بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی ساس بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، جس پر اب جان بوجھ کر روشین یہ کہتی ہے اپنے شوہر کو کہ باسط آپ نے دیکھا یہ لڑکا کتنا اچھا تھا، کتنا سلیقے سے بات کر رہا تھا اور بیچارے کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی کتنا تمیزدار ہے، جس پر باسط کہتا ہے کہ ہاں یار روشین یہ واقعی بہت ہی اچھا انسان مجھے لگا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہماری وفا کے لیے یہی ٹھیک ہوگا، تم بس وفا سے پوچھ لو کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں، جس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں باسط اس کو کیا ہی مسئلہ ہوگا، آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں نے وفا سے پوچھ لیا تھا، اور وفا بیچاری تو اتنی زیادہ خوش ہے نا، وفا کہہ رہی تھی کہ اس کو کوئی بھی انکار نہیں ہے اس رشتے سے، یہ رشتہ ہے ہی اتنا اچھا، جس پر باسط بھی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وفا کی تو جان نکل گئی ہے، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی لیکن اس گنڈے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ وفا اگر تم اس گنڈے کے ساتھ شادی نہیں کرو گی تو تم پھر کیا کرو گی، کہاں جاؤ گی، اور کون سا ٹھکانہ ہے ہمارا جہاں پر ہم اپنا سر چھپا لیں گے، اور ویسے بھی میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تمہیں پرانے گھر میں اس انسان کے ساتھ آنکھ میں ٹکا لگانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن نہیں، تم پر تو عشق محبت کا بھوت سوار تھا اور ابھی تک تمہاری یہ عادت نہیں بدلی، پہلے تم یوسف کے ساتھ اتنا عرصہ اپنی سیٹنگ چلاتی رہی ہو اور اب یہاں آ کر تمہیں باسط پسند آ گیا ہے، بیٹی تو تم میری ہی ہو لیکن کہنا نہیں چاہیے تمہارے چلن اچھے نہیں ہیں، جس پر بہت ہی زیادہ وفا شرمندہ ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اماں بس کر دو، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اب بس نہیں کروں گی، وفا میری بس ہو گئی ہے، اگر ان لوگوں نے ہمیں گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تو تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جائیں گے، کہیں بھی نہیں جائیں گے، شکر کرو یہاں عزت دار طریقے سے اور شان و شوکت سے تمہاری شادی ہو جائے گی یوسف کے ساتھ، دھوم دھام سے جو جو چیزیں چاہیے ان لوگوں کو کہہ دینا، ایک ہمیں خیرات کر کے ہی دے دیں گے لیکن بہت زیادہ دے دیں گے، اگر میرے بس میں ہوتا میں تمہاری شادی کبھی بھی اتنی دھوم دھام سے نہیں کر سکتی تھی، اب اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ باسط کے خواب چھوڑ دو اور چپ چاپ اس سے شادی کر لو۔ خیر اب دوسری طرف فاخرہ کو بھی جب سے ہوش آئی ہے تو وہ بیچاری بڑی ہی رو رہی ہے اور بہت زیادہ سیڈ ہے اپنی بیٹی کو یاد کر کر کہ ریدا نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، جس پر سارہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ اب ہم
کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کریں گے امی، اب بس ہم خوشیوں کی باتیں کریں گے، جو ہوا سو ہوا، اب ماضی بن چکا ہے، وہ ہمارا حال یا مستقبل نہیں ہے۔ جس پر شہیر اور نبیرہ بھی آ کر سمجھاتے ہیں فاخرہ کو کہ اب واقعی آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آپ کی اس ٹینشن کی وجہ سے آپ کو میجر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، آپ کی وجہ سے ہماری زندگیاں خوشحال ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کہاں چلے جاتے۔ جس پر فاخرہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے تم لوگ خود ہی بتاؤ میں کس طرح سے اس بدنامی کے ساتھ زندگی جیوں گی۔ جس پر نبیرہ کہتی ہے کہ خالہ بدنامی صرف آپ کی اکیلی کی تو نہیں ہوئی نا، ہم سب بھی تو آپ کے ساتھ ہیں نا، اور جب تک ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ویسے بھی یہ بات صرف چار دیوالی کے اندر ہی ہے، ابھی باہر کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ تو شکر ہے ہم نے اپنی طرف سے کارڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے تھے، اس لیے لوگ زیادہ ٹو بھی نہیں رکھیں گے ہماری۔ یہ لوگ تو یہ بات جانتے ہی نہیں کہ جو بدنامی کا توق ردا ان کے گلے میں ڈال کر گئی ہے، ردا تو اب واپس آنے لگی ہے، کیونکہ ردا بہت زیادہ چیختی ہے، چلاتی ہے کہ کوئی اس کو اس گھر سے نکال دے، اور ردا وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ردا سوچتی ہے کہ کس منہ سے اپنے گھر جائے، لیکن پھر سوچتی ہے اگر گھر نہیں جائے گی تو یہاں پر تو وہ یہاں زندہ ہی مر جائے گی، کیونکہ نہ ردا کے پاس کھانا ہے، نہ پینا، نہ پیسے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی آسائش ہے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار لے۔ اوپر سے سلمان بھی اس کو چونا لگا کر بھاگ چکا ہے سارے کے سارے زیورات لے کر۔ ردا اب بہت زیادہ ہمت کرتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ جو بدنامی کا توق میں نے اپنے گھر والوں کو پہنانا تھا وہ تو میں پہنا چکی، اب کیوں نہ میں واپس چلی جاؤں۔ اب ردا جب گھر جاتی ہے تو وہاں پر تو تالا لگا ہوتا ہے، گھر والوں سے آس پاس پوچھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فاخرہ کو بہت ہی بڑا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ردا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور سوچتی ہے دل ہی دل میں کہ امی میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی میری خاطر، اور میں نے ایک پل میں آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا اور ایک پل میں ہی آپ کو ملیا میٹ کر دیا۔ ردا خیر اب ہاسپٹل یہاں سے جائے گی وہاں پہ اپنے سارے گھر والوں سے معافی مانگنے کے لیے، کیونکہ ردا کو احساس ہو گیا ہے کہ جو جو اس کے گھر والے کہتے تھے بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ خیر اب دوسری طرف سارا کی ساس مزمل اور اس کا سسر آ جاتے ہیں منانے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے فاخرہ سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ شرمندہ ہیں، ہمیں اس دن اتنا جلد بازی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے ابا نے اور مزمل نے اور میں نے بھی یہ مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی بہو کو اپنے گھر ضرور بیاہ کر لے کر آئیں گے اور اسی ڈیٹ کو لائیں گے جو ڈیٹ ہمارے کارڈ پر ہم نے چھپوائی ہوئی ہے، یعنی کہ اب سارا کی شادی ہوگی۔ جس پر سارا اور مزمل اور اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور سارے آپس میں ملنے لگ جاتے ہیں، شہیر بھی بیچارہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور تو اور وہاں پر نبیرہ بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ خیر اب یہ سب لوگ خوش ہو ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ہی وہاں پر ردا آ جاتی ہے۔ ردا کو دیکھ کر سب لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں، شہیر کو اتنا غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دفع ہو جو یہاں سے، کیوں آئی ہو؟ اچھا ہے تم اب آئی ہو، تمہیں یہی پتا ہوگا نا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے کہ زندہ ہے۔ جس پر ردا کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ردا مزمل سے، سارا سے، سب سے اور اپنی ماں سے بھی بہت زیادہ معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں آپ نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا، میں ہوں ہی بد کردار اور میری ہی بد کرداری کی وجہ سے آپ سب کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، آپ سب لوگ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ لیکن فاخرہ کچھ بھی نہیں بولتی کیونکہ وہ تو بیچاری بڑے ہی صدمے میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ ردا تم نے مجھے وہ دکھ دیا ہے جو شاید مجھے کبھی کوئی دشمن بھی نہ دے سکتا، کیونکہ دشمن کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری دکھتی رگ کون سی تھی، تمہیں سب کچھ پتا تھا، تم تو میرے سارے دکھوں سے واقف تھی نا، تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ جس پر ردا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین آنے والی بس اس کی چند ہی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں کیونکہ اس ڈرامہ کی سیریل کی سٹوری بھی بالکل سم اپ ہو گئی ہے۔ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہوگی یا ایموشنل کے ساتھ، جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔